وہ ایک دفعہ پہلے اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کے پاس آئی تھی نا. وہ بس یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے باپ سے جا کر انہیں مانگ کے لے آئیں. تم تو میرے دوست ہو نا. ہاں وہی دوست جس کو تم اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتی ہو. ویسے پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے زارا، مجھے لگتا ہے تم مجھے دوست بھی نہیں سمجھتی ہو. کیا مطلب تم سرمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. ماموں اور مامی کو بھی بول چکا ہے وہ. ماموں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں، کہ میں وہ کروں جو ہر شوہر کو کرنا چاہیے. میں اگر بھائی جان کو بولوں گی نا ابھی ابھی کہ تمہیں طلاق دے، یہ اپنے ڈرامے بازیاں نا بند کرو، تو وہ فوراً کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دیں گے. سمجھے تم؟ یہ رہا تمہارا بھائی. بول دو اپنے بھائی کو. ایکچولی آپ سے ایک بات کرنی تھی. جی ماموں، سار سے شادی کرنے کے لیے ایک شرط ہے، یہاں نہیں رہنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو یہاں سے الگ رکھوں. لیکن بیٹا ہم ابھی بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ماموں میں اپنی بیوی کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں، کہ میں وہ کروں جو پریشر ہے تم پہ. سب میرا خود کا فیصلہ ہے. ہیلو، کون سے ہاسپٹل جانا ہے؟ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ زارا کے رشتے کے لیے آفیشیلی بات کرنے، بس اتنا ہی کہنا تھا. کون؟ فرید ماموں. فرید ماموں آپ؟ منور تھوڑی خراب ہو گئی تھی. اب میرا منور کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا منور؟ ٹھیک ہے، عادل بھی آ رہا ہے. اچھا وہ تو ہیلو ہیلو ارے مما کو کال کرتی ہوں. بھائی کہاں ہے؟ بیٹھا ہوگا. مما فرید ماموں کی کال آئی تھی. میں تو کہتی ہوں مر جائے وہ، تمہاری تو جان چھوٹے، کچھ ہو جائے اس کو. میں سے منور کی. نازی ہم اتنے اچھے دوست ہیں کیا؟ میں تم سے سوری کرنے آئی ہوں. پتہ نہیں آپ کب ملے یا نہ ملے. تم کہیں جا رہی ہو؟ بابا کے پاس جا رہی ہوں. زارا کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ عادل اور سارا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ان کا پیار آج سے نہیں جبکہ بچپن سے ہے، لیکن پھر بھی وہ عادل کی طرف بڑھی چلی جاتی ہے اور عادل کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. اور جب عادل اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا کہ ماموں سے آپ کا رشتہ مانگوں گا، تو تب وہ اس پہ بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے. اسے اپنی بہن کی فیلنگ کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی اور تبھی سارا دیکھ دیکھ کے دل ہی دل میں کڑتی رہتی ہے اور اس کو ذرا بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری جگہ کوئی اور لے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے عادل کو اپنے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی ہے. اور دوسری طرف سرمد بھی اس کو کوئی خاص پسند نہیں کر رہا ہوتا. وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور جو میری پوزیشن تھی وہی مل جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو رہا. مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب سارا اپنی ماں کو بہت ہی زیادہ فورس کر رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ نے ادھر جا کے بابا سے اپنے سوالوں کے جواب لینے ہیں اور اب کب تک ایسی ڈرتی رہیں گی، میں آپ کے اندر کا ڈر ختم کر کے رہیں گی. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اب مظہر کو منہ نہیں لگانا، بس جو ہوا سو ہو چکا. تب وہ کہتی ہے کہ ماما اگر آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی تو آپ کو سارا کی خاطر کم از کم سٹینڈ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ سارا کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا. اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیوں ہوتی رہی، آپ کا جا کے پوچھنا تو بنتا ہی ہے. اور مزید آپ دیکھیں گے کہ اس بات پہ اس کی ماں سے خفا ہو جاتی ہے اور ناشتہ تک نہیں کرتی، تو سب سارا اپنی ماں کو مناتی ہے اور اپنی ماں کو ناشتہ بھی کروا رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا جب آپ دیکھیں گے رکشی اور منور کے بیچ بہت ہی زیادہ فائٹ سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی بیس اس کی ماں ہوگی. تب اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اچھی رہو گی تو میں اپنے بیٹے کے کان نہیں بھروں گی اور تمہارا گھر بھی چلتا رہے گا. اور جب منور کہتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، تو تب اس کی ماں اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، رکشی بری نہیں ہے، لیکن اس کو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسری طرف منور اس کے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہوتا، باہر جا کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلاتا ہے. اور جب ہی اس بات کا پتہ رکشی کو چلے گا تو رکشی بہت ہی برا رسپانس دے گی.
मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है, और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता, और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं। तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफिस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है, और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुजरता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके ख़ुद से वेरीफाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे, और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है, और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता, और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं। तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफिस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है, और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुजरता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके ख़ुद से वेरीफाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे, और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।
मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है, और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता, और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं। तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है, और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुजरता है, और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके ख़ुद से वेरीफाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे, और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है, और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता, और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं। तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफ़िस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है, और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुजरता है, और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके ख़ुद से वेरीफाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे, और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है
کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے
ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے
ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو۔ تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو۔ تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے
ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ منور رکشی کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری ماں ہے اور اگر تم میری ماں کے ساتھ اچھی ہوگی تو پھر ہی اس گھر میں چل سکتی ہو۔ تبھی رکشی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تک منور میرے پیسوں پہ پلتا آیا ہے اور اب مجھے ہی یہ دھمکی کیسے لگا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں منور کو کچھ پیسے دینے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اور تم نے ابھی تک دیے کیوں نہیں۔ تب وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کراچی آؤں گا میں منور سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو تب ہی میں کچھ سوچ کے اور اس کے پلان جان کے ہی اسے کچھ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ اور تب وہ کہتی ہے کہ اسے آپ کو پلان نہیں بتانے، اسے صرف پیسے چاہیے ہیں۔ تب وہ بولتا ہے کہ ایسے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، مجھے اس کا پلان جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور تب رکشی کہتی ہے کہ اچھا مجھے پھر کچھ پاکٹ منی دے دو۔ اور تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گھر والے کچھ نہیں دیتے جو تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ تب وہ بھی بول دیتی ہے کہ کیا میرا بھائی پہ کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے زارا کے ماموں کو، تو تبھی وہ گھر بتانے کے لیے جب آتا ہے تو اس کا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہوتا اور مزید وہ سلمیٰ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کدھر ہیں۔ تب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ اور تب وہ عادل کو کال کرتا ہے اور عادل کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور مزید عادل کو کہتا ہے کہ بہن اور بیٹے کا معاملہ ہے، شاید میں زیادہ پوسیسو ہو رہا ہوں، تم خود سے پتہ کر لینا۔ تب عادل کے دل میں بھی شک گزرتا ہے اور عادل سوچ لیتا ہے کہ میں جا کے خود سے ویریفائی کروں گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنی ماں کو منانے میں لگی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کا ڈر ختم کر دینا چاہیے، بے شک آپ اپنے لیے نہیں کر سکتی تو آپ کو سارا کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سارا آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور آپ کو بھی تو جا کے بابا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں کرتے رہے اور انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا، اس کا کیا مطلب بنتا تھا۔ تو بمشکل ہی اس کی ماں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔
मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर वाले कुछ नहीं देते जो तुम मुझसे मांग रही हो। तब वो भी बोल देती है कि क्या मेरा भाई पे कोई हक नहीं है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है ज़ारा के मामू को। तो तभी वो घर बताने के लिए जब आता है तो उसका भाई घर पे मौजूद नहीं होता, और मज़ीद वो सलमा से पूछता है कि भाई किधर हैं। तब वो उसे बताती है कि वो तो ऑफिस चले गए हैं। और तब वो आदिल को कॉल करता है और आदिल को सारी सच्चाई बता देता है, और मज़ीद आदिल को कहता है कि बहन और बेटे का मामला है, शायद मैं ज़्यादा पोसेसिव हो रहा हूँ, तुम खुद से पता कर लेना। तब आदिल के दिल में भी शक गुजरता है और आदिल सोच लेता है कि मैं जाके ख़ुद से वेरीफाई करूँगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा अपनी माँ को मनाने में लगी होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपको अपने अंदर का डर ख़त्म कर देना चाहिए। बेशक आप अपने लिए नहीं कर सकती तो आपको सारा के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और आपको भी तो जाके बाबा से पूछना चाहिए कि उसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती क्यों करते रहे और उन्होंने सारा को अपने पास क्यों रखा, इसका क्या मतलब बनता था। तो बमुश्किल ही उसकी माँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर रक्षी को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और मज़ीद ये भी कहता है कि सबसे पहले मेरी माँ है, और अगर तुम मेरी माँ के साथ अच्छी होगी तो फिर ही इस घर में चल सकती हो। तभी रक्षी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब तक मुनव्वर मेरे पैसों पे पलता आया है और अब मुझे ही ये धमकी कैसे लगा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि रक्षी अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुनव्वर को कुछ पैसे देने थे इन्वेस्टमेंट के लिए और तुमने अभी तक दिए क्यों नहीं। तब वो कहता है कि जैसे ही मैं कराची आऊँगा मैं मुनव्वर से मीटिंग करना चाहता हूँ, तो तब ही मैं कुछ सोच के और उसके प्लान जान के ही उसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और तब वो कहती है कि उसे आपको प्लान नहीं बताने, उसे सिर्फ पैसे चाहिए हैं। तब वो बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे उसका प्लान जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तब रक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फिर कुछ पॉकेट मनी दे दो। और तब